جی آج ہماری کلائنٹ نے بلو ڈرائی کرانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سیکشنز کریں گے۔ سیکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ ہم نے یہ 3 سیکشنز کیے ہیں، اور بیک پہ جو ہے وہ ہم نے تقریباً 2-2.5 انچ کا سیکشن لیا ہے نیپ ایریا میں، جو کہ ایئر ٹو ایئر ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ والا، اور باقی سارے اوپر کلپ کر دیے ہیں۔ نیچے والے سیکشن میں ہم نے 3 پارٹس بنا دیے ہیں۔ ان کو ہم نے پہلے پریپیئر کر لیا تھا، ہیٹ پروٹیکشن کے لیے اسپرے لگا دیا تھا، اور اس کے بعد اب سب سے پہلے ہم ڈرائر کی سیٹنگ کریں گے۔ یہ جو ہمارا ڈرائر ہے، اس میں یہ وائٹ والا بٹن جو ہے وہ ایئر سپیڈ کے لیے ہے کہ وہ کتنی تیزی سے ہوا پھینکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک مڈل میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر رائٹ سائڈ پہ ایک کلک کرتے ہیں تو ہوا کا پریشر سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے بعد اور دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں تو بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ریڈ والا جو ہے وہ ہیٹ کے لیے ہے کہ ہیٹ کتنی کرنی ہے۔ اگر وہ مڈل میں رہے گا تو ٹھنڈی ہوا آئے گی، پہلا اس پہ نمبر پہ لے کر جائیں گے تو میڈیم گرم ہوگی، میڈیم ہوگی، اور اگر فل پہ کر دیں گے تو تیز ہوگی۔ اس کے لیے ہم جو سیٹنگ رکھتے ہیں بلو ڈرائی کے لیے، اس میں ہیٹ فل پہ رکھتے ہیں، تیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہوا کا پریشر سپیڈ جو ہے بہت تیز نہیں رکھتے، میڈیم رکھتے ہیں، کیونکہ اگر بہت تیز رکھیں گے تو اس میں سے جو بال ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بہت تیز ہوا لگتی ہے تو وہ اس میں سے برش میں سے گرپ کم ہو جاتی ہے اور وہ گرتے ہیں۔ اور ہیٹ اگر کم رکھیں گے تو پھر اچھا سا بلو ڈرائی نہیں ہوتا، تو اس لیے ہیٹ سب سے زیادہ رکھنی ہوتی ہے فل پہ، اور سپیڈ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ برش لگا لیں، اس کو کمپلیٹ کر لیں، تو آپ اینڈ پہ جو ٹھنڈی والی ہوا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں برش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جی سب سے پہلا والا جو سیکشن ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ آپ چاروں طرف سے اس کو نیٹ کریں گے پہلے، اور اگر آپ کو زیادہ والیوم دینا ہو، بال کم ہو، تو آپ نیچے سے بھی اچھا سا اوپر کر کے جو ہے وہ ڈرائر لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا جو ہے وہ سائڈ پر آپ اس کو موڑ سکتے ہیں اینڈس کو۔ یہاں پر یہ جو راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہیں برش، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈز ہیں وہ بھی نیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹرن بھی ہو جاتے ہیں۔ برش کا ڈائی میٹر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت بڑا برش نہیں لیا ہوا، چھوٹے ہی سائز کا برش ہے۔ کراؤن پہ اس سے بڑے والا برش لے لیں گے تاکہ کراؤن پہ والیوم آ جائے۔ 2 برشز کے ساتھ کام کریں گے، ایک برش کو لگا کے کلپ کر دیں گے، اور دوسرا برش جو ہے پھر یوز کریں گے۔ اتنی دیر میں پہلا والا جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے، کم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر وہ والا اتار کے تو اس پہ کام کریں گے۔ اس طرح 2 برشز کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ بلو ڈرائی ہو جائے گا۔ ایک جگہ پر تقریباً 5-6 مرتبہ جو ہے، 6 سے 7 مرتبہ ایک جگہ پر، 1 2 3 4 5 6، اس طرح 1 2 3 4 5 6، یہ دیکھ لیں آپ کہ 6 سے 7 مرتبہ جو ہے ایک جگہ پر ہم وہ ڈرائر چلا رہے ہیں۔ اگر زیادہ کرلی بال ہوں تو اس سے زیادہ بھی آپ چلا سکتے ہیں، اگر اتنے کرلی نہ ہوں، ویوی ہوں، اور زیادہ وہ نہ ہو، اسٹریٹ سے ہی ہوں، تو آپ اس سے کم بھی چلا سکتے ہیں۔ بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بال اسٹریٹ شائنی ہو جائے، اس میں سے فرز ختم ہو جائے اور وہ اسٹریٹ شائنی ہو جائے۔ یہ آپ اس ٹیکنیک کو نا پریکٹس کرنے کے لیے آپ صرف برش لیں، ٹھیک ہے، بے شک ڈرائر نہ چلائیں نا، اس کو بند رکھیں، اور ایک ہاتھ میں برش پکڑ کے تو اس کی پریکٹس کریں۔ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو آسان ہو جائے گا۔ لیفٹ ہینڈ پہ برش رکھتے ہیں ہم لوگ، رائٹ ہینڈ میں
جو ہے وہ ڈرائر رکھتے ہیں۔ آپ ہیلپر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ ڈرائر پکڑے رکھے اور دوسرا برش کے ساتھ کام کرے، لیکن ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑکیاں ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک لڑکی کام کر رہی ہو۔ اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ دو لڑکیاں دو کلائنٹس کو ڈیل کر لیتی ہیں۔ یہ جو ہمارا ڈرائر ہے یہ 2200 واٹ کا ہے۔ اس کام کے لیے 2000 یا 2200 واٹ والا ضرور ہونا چاہیے ڈرائر، ورنہ وہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ 1600 واٹ یا ملتے ہیں وہ، اور یا 1800 والا بھی جو ہے وہ اتنا اچھا سا اس کی ہیٹ کم ہوتی ہے اور وہ اتنا اچھا سا اس میں رزلٹ نہیں دیتا۔ تو ہم وہی والا لیتے ہیں جس میں کہ 2000 یا 2200 واٹ کا جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہو۔ یہ کوئی بہت ڈرائر ہمارا اسپیشل ڈرائر نہیں ہے، چائنیز ڈرائر ہے، اور جو ہے وہ ہم وہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے یہ والا ڈرائر باڑے میں آسانی سے مل جاتا ہے، 5000 تک کی رینج میں یہ مل جاتا ہے، 4000 کا بھی مل جاتا ہے، اور مل تو 2500 3000 کا بھی جاتا ہے، لیکن پھر وہ یہ ہے کہ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرائر کو ہمارے پاس میرے خیال میں کوئی 4-5 سال تو ہو گئے ہیں، اور یہ صحیح کام کر رہا ہے۔ جی سیکنڈ والا جو پارٹنگ ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس طرح کر کیا ہم نے 2-2.5 انچ کا سیکشن لیے، اور 3 سیکشنز میں جو ہے وہ ورٹیکل 3 سیکشنز میں کام کر رہے ہیں۔ ڈرائر جب بھی رکھتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کا رخ سر کی طرف نہیں ہونا چاہیے کلائنٹ کے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے اپوزٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، تاکہ جو اس میں سے ہوا نکل رہی ہو وہ ان کی جلد پر نہ لگے سر کی، اور ان کو گرم نہ لگے۔ وہ ہوا جو ہے وہ ان کے اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی کہ آپ کے اپنی طرف یا دوسری سائڈ پر آنی چاہیے۔ اب آپ اس چیز کو نوٹ کریے گا کہ ڈرائر کی پوزیشن کیا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ڈرائر کی پوزیشن کیا ہے کہ سر کی طرف اس کی نوزل جو ہے وہ سر کی طرف نہیں ہے، بلکہ دوسری سائڈ پر ہوا پھینک رہی ہے۔ ہر سیلون کا اپنا طریقہ ہے کرنے کا، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں، کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، جو جس سٹائل میں کمفرٹیبل ہو۔ ہم آپ کو اپنے سیلون کا سٹائل بتا رہے ہیں۔ ان کے بال تو ماشاءاللہ کافی گھنے ہیں، لیکن جن کے بال کم ہوتے ہیں یا بہت والیوم کم ہوتا ہے، ان کو جو اوپر کر کے چھت کی طرف کر کے جو نیچے سے ڈرائر سے ہیٹ دینی ہے وہ ہم زیادہ کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا باؤنس آ جاتا ہے روٹس کے پاس نا، تھوڑا سا اٹھے ہوئے آ جاتے ہیں، اس سے پھر یہ ہے کہ وہ پھولے ہوئے لگتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں۔ ان کے تو ماشاءاللہ کافی گھنے بال تھے۔ جی آپ نے دیکھا کہ سارا بلو ڈرائی جو ہے وہ ہم اس سے دو ہی اس سے کر رہے ہیں، 2 برشز کے ساتھ۔ جی اب اوپر والے 3rd سیکشن پہ آ رہے ہیں، اس کے بھی
सेक्शंस जो हैं वो 3 सेक्शंस करके तो काम करेंगे। सेम प्रोसीजर है वही, पीछे जितने भी इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ब्रशेस जो लगाए हैं पीछे, वो एक ही उस पर लगाएंगे, एक ही तरीके पर लगाएंगे। अब ये ऊपर भी 3 ब्रशेस लगेंगे, वो भी सी में होंगे। ये वाला सेक्शन चूँकि क्राउन का सेक्शन आ जाता है, तो इसको ऊपर छत की तरफ करके भी जो है ना ये करना होता है, इसलिए कि यहाँ पर अच्छा सा वॉल्यूम आए। कुछ लोग बैक कॉमिंग को नहीं पसंद करते, उनकी नहीं करते, तो इस तरीके से ये अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है। और जिनको बैक कॉमिंग चाहिए हो तो यहाँ पर उनको बैक कॉमिंग भी कर देते हैं। इंशाल्लाह कम वॉल्यूम वाले बालों का भी ब्लो ड्राई आपको बताएंगे। ये पीछे तीनों वो हो गए हैं। अब जो है वो टेम्पल एरिया स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कनपट्टी वाली साइड जो है उस पर अब करना शुरू हुआ है। इसके उन्होंने 2 सेक्शंस बनाए हैं। रूट्स को अच्छी तरह से नीट किया जा रहा है। अगर आपने मूस लगाया हुआ हो तो बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाता है और ज़्यादा देर स्टे भी करता, भी इनको नहीं लगा हुआ। और आपको 2 तरह के मूस मिल जाते हैं जो कि रूट्स पे लगाने के लिए भी अलग से मिल जाते हैं और लेंथ को लगाने के लिए भी होते हैं। लॉरियल जो है वो उनका रूट्स का अलग से कम कंपनीज़ हैं जो रूट्स के लिए अलग से मूस बनाती हैं। तो लॉरियल जो है उनके ऐसे हैं जो कि रूट्स के लिए अलग वॉल्यूम देने के लिए अलग से हैं, वो आप रूट्स में लगा सकते हैं और लेंथ के लिए अलग है ना। उसमें ये होता है कि फिर जो है वो रूट्स में भी अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है। जी फ्रंट पे जो है वो हमारी क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको फेस फ्रेमिंग की तरह का ब्लो ड्राई चाहिए, बल्कि फ्रंट पे इनवर्ट चाहिए ना, आगे की तरफ। ये इससे ये होता होगा कि उनकी फेस फ्रेमिंग हो जाएगी, फ्रंट वाली लेयर्स जो है ना वो अच्छी सी प्रोमिनेंट हो जाएंगी इनवर्ट। क्लाइंट की जो फरमाइश होती है या उनकी जो चॉइस होती है वो सैलून वाले को चाहिए कि उसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि क्लाइंट जब तक अपनी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो वो फंक्शन पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशंस ही अच्छे नहीं होंगे। जब उसकी पसंद के मुताबिक आपने काम किया हुआ होगा तो फिर ये है कि वहाँ पर उसके चेहरे की खुशी जो है वो आपके काम को और भी ज़्यादा अच्छे एक लुक दे देगी। तो इसलिए अगले पे जो है क्लाइंट्स को पर अपनी राय ठोसनी नहीं चाहिए, बस उनको सजेशन देना चाहिए। आप एक्सपर्ट्स हैं, आप ये बताएं कि ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी, ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। उनको बताने के बाद जो है फिर उनकी चॉइस को भी इम्पोर्टेंस दें, फिर वो जैसे कह रहे हैं उसके मुताबिक करें। जी ये क्राउन पर आप देख सकते हैं कि इस पे आगे ले जाकर वो किया गया है, ये इस तरह आगे ले जाके। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर फिर अच्छा सा वॉल्यूम आता है। थोड़ी सी हल्की सी बैक कॉमिंग भी कर दी है ने, अगर ना भी करें तो भी ठीक है, फिर इसको ऐसे फैला देते हैं।
क्राउन पे जो है अब आप फिर देखें रूट्स को क्लीन किया गया है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप यहाँ पर करें फ्रंट पे आप करें तो क्लाइंट को कहें कि सर थोड़ा सा नीचे बेंड कर दे। उसका फ़ायदा ये होता है कि हीट उसके फेस पे नहीं जाती है। अब आप जब उसने सर ऊपर करके रखा हुआ होगा ना, तो हीट जो ऊपर से आप जब ड्रायर चलाएंगे ना तो उसके फेस पे जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्लाइंट को कहते हैं कि अपना फेस थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका ले। यहाँ पर ब्रश भी थोड़ा सा बड़ा ले लिया जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, बहुत भी बड़ा नहीं है, क्योंकि इनके जो हेयर कट हुआ हुआ है उसमें उन्होंने क्राउन शॉर्ट रखवाया हुआ है। इसको ये देखिए इस तरह फैला दिया करें। जी, फ्रंट को जब आप करते हैं तो उसमें ना फेस से थोड़ा सा हटाना होता है, बालों को पीछे की तरफ लेके जाना होता है ताकि आगे गिरे हुए बाल ना हो, ठीक है, उठे हुए हो आप फेस पे से। बेशक आप इसको इन्वर्ट करके रखें या आउटवर्ट करके रखें, लेकिन ये है कि उसको पहले फेस से थोड़ा सा पीछे लेके जाना ज़रूरी होता है। इस तरह उठे हुए बाल आते हैं। फेस से पीछे ले जाने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपने आउटवर्ट करना है या आपने ना इनवर्ट करने हैं बाल। जी, हम लोगों ने पहले इनके आउटवर्ट किए थे, लेकिन क्लाइंट ने बताया कि वो इनवर्ट करें, उनको इनवर्ट पसंद है, तो फिर वो हटा के तो ये ब्रश हमने इनवर्ट लगा दिए। ये इस तरह कि उनको आगे इस तरह स्ट्रेट वाली लुक में बाल पसंद है। जी, एंड रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये फिर हल्का सा उनको खोल दिया करें, बालों को हिला के ना पीछे से थोड़ा सा हिला के उसको खोल देना होता है, ताकि जो अलग-अलग से वो गोल-गोल से जो बने हुए हैं वो उस तरह ना रहे, बल्कि आप इसमें सारे स्टेप्स, लेयर्स वगैरह वो मिक्स हो जाएं, ठीक है। उनको सेट करना होता है। जी, आप एंड रिज़ल्ट देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।